نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑی اور باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کن افراد کی غیر موجودگی پر آج کی عدالتی سماعت سے بائیکاٹ کی دھمکی دی؟ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے گھر والوں کو کون سا نیا نوٹس موصول ہو چکا ہے؟ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو منانے کے لیے حربے آزمائے ہیں یا پھر دبانے کے لیے؟ ججز کی تعداد بڑھانے سے حکومت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آپ سب پر سلامتی ہو۔ شجاع خاور کا لکھا ہوا ہے، دوست کا گھر اور دشمن کا پتہ معلوم ہے، زندگی ہم کو تیرا یہ سلسلہ معلوم ہے، زندگی جا ہم بھی کوئے آرزو تک آ گئے، اس کے آگے ہم کو سارا راستہ معلوم ہے، کیا منجم سے کریں ہم اپنے مستقبل کی بات، حال کے بارے میں ہم کو کون سا معلوم ہے، یا تو جو نافہم ہے وہ بولتے ہیں ان دنوں، یا جنہیں خاموش رہنے کی سزا معلوم ہے۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا تھا کہ ہماری 180 کے قریب نشستیں تھیں اور ہماری نشستوں کو محدود کیا گیا۔ ان کے کیسز الیکشن ٹریبیونلز میں لگے ہوئے تھے لیکن نتیجہ کوئی نہیں رہا۔ ایک حالیہ فیصلہ آیا کہ دوبارہ گنتی میں گجرانوالہ نے 79 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ذوالفقار علی بھنڈر کامیاب قرار پائے۔ یہ خبر کا سننا تھا تو مجھے وہ سارے کیسز یاد آنا شروع ہو گئے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو پہلے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر روکا گیا، الیکشن کمیشن کے اندر روکا گیا، ان کے کیسز الیکشن ٹریبیونل میں موو نہیں کیے گئے، وہ لوگ جا کے منتیں سماجتیں کرتے رہے کہ ہمیں کسی طریقے سے ہمارے کیسز الیکشن ٹریبیونل میں موو کر دیے جائیں۔ پھر جب انہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ جائیں جی اب آپ کے کیسز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز کے اندر موو کر دیے گئے ہیں، وہ الیکشن ٹریبیونلز میں گئے تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ کیس دائر کرنے کا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ ان دنوں کے بعد آئے ہیں۔ وہ لوگ خاموشی اختیار کر کے گھر بیٹھ گئے۔ بے شمار کیسز ایسے لگے ہوئے تھے کہ جس میں بات یہ تھی کہ ہمارے جو ووٹ تھے ان کو تبدیل کر کے دوسروں کو ووٹوں کے اندر شامل کر دیا گیا۔ یعنی اگر کسی نے 20,000 ووٹ لیے تھے اور کسی نے 80,000 لیے تھے تو 80,000 والے کا کلیم یہ تھا کہ میرے 80,000 ہی ہیں، لیکن 20,000 والے کا یہ کلیم تھا کہ میرے 80,000 تھے، اس کے 20,000 تھے، اس کے ووٹ میرے ووٹ بنا دیے گئے اور میرے ووٹ ان کے ووٹ بنا دیے گئے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ دوبارہ گنتیوں کے اندر جو دیکھنے میں آیا کہ اس میں زیادہ ٹھپے لگے ہوئے تھے، تو جہاں پر پہلے 7,000 ووٹ جو تھے ریجیکٹڈ تھے، وہاں پہ 14,000 ووٹ ریجیکٹڈ ہونے لگے۔ پھر بعد میں معلوم پڑا کہ بھائی صاحب یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز لگے ہوئے تھے، کیا اس میں سے کوئی فیصلہ جو ہے سوائے ایک کے ایم پی اے والے کے، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ منظر عام پہ آیا؟ ابھی تک کسی نتیجے کا اعلان ہو سکا؟ 180 دن ہوتے ہیں، 180 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ 8 فروری کے بعد کیسز دائر کرنے کی جو بات تھی وہ 2 دن کے بعد تھی، لیکن اس کے بعد سے لے کے مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست کا مہینہ ختم ہونے کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، اور 6 مہینے ہی وقت ہوتا ہے 180 دنوں کا۔ 180 دنوں میں ان کا فیصلہ تو ہو نہیں سکا، لیکن ان کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا اس طریقے سے 2/3 اکثریت پوری کرنی ہے؟ تو اگر اس طریقے سے کرنی ہے تو یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ یعنی کچھ اقدامات ایسے ہیں جسے اٹھانے میں آپ تاخیر اٹھاتے ہیں، تو آپ کو یہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ یہ اقدام پہلے اٹھا لیتے، وہ زیادہ سود مند تھا، یہ نہ اتنی باتیں ہوتی، نہ یہ دوبارہ جو ہے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جاتے، نہ وہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے، نہ سپریم کورٹ کو اس کے اندر انوالو ہونا ہوتا کہ دائرہ اختیار کے اوپر باتیں ہونے لگتی، نہ کرتے۔ آج کے دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ہے اس کی سماعت تھی، کمرہ عدالت تھا، 5 صحافی وہاں پہ موجود تھے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف آئے، ادھر ادھر دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ باقی صحافی کدھر ہیں؟ تو وہ صحافیوں نے بتایا جی کہ یہ 5 چینلز کے جو صحافی ہیں نا وہ باہر ہی کھڑے کر دیا، ان کو اندر ہی نہیں آنے دیا۔ تو وہ اٹھے روسٹرم پہ چلے گئے، انہوں نے کہا جی پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا انہوں نے اندر نہیں آنے دیا، آج بھی انہوں نے مرضی کے 5 صحافی اندر بلا لیے۔ لیکن وہ جنہوں نے جواب دیا تھا خود، وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو باہر انہوں نے روکا ہوا ہے، تو یہ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مرضی کے صحافی۔ تو باہر روکے گئے صحافیوں کو اندر بلانے کا عدالت نے حکم نامہ جاری کیا، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا کہ اندر بلائیں۔ عدالتی حکم پہ 3 جو چینلز تھے اس کے رپورٹرز آ گئے۔ جب 3 چینل کے رپورٹر آئے تو بانی پی ٹی آئی نے دوبارہ صحافیوں کی طرف
گفتگو کے لیے اونچی آواز میں پوچھا کہ فلاں فلاں چینل کا رپورٹر آ گئے، تو اس کے بعد ان کی خود نظر پڑ گئی ان دونوں رپورٹرز کے اوپر، تو انہوں نے مسکرائے، ہاتھ ہلایا، انہوں نے کہا جی ہاں اب ٹھیک ہے، اب سارے صحافی ہیں یہاں پہ، اب آپ نے جو سماعت کرنی ہے وہ کر لیں۔ انہوں نے پچھلی سماعت میں بھی ایک صحافی کو باہر روکے جانے کے اوپر یہ بات کی تھی کہ اس کو باہر کیوں روکا ہے۔ آج کمرہ عدالت میں موجود دو صحافیوں نے جیل ٹرائل کوریج میں رکاوٹوں سے متعلق عدالت میں درخواست جمع کروائی، اور یہ پچھلی بار بھی جمع کروائی گئی تھی۔ پچھلی بار بھی اوپن ٹرائل کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ مرضی کے صحافی اندر بلائے، لیکن آج وہ جو صحافی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بتا کے پھنس گئے ہیں، یہ خان صاحب نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رکھا ہے کہ یہ ان کی مرضی کے صحافی ہیں، وہ جو باہر روکے گئے وہ مرضی کے نہیں ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ اگلی بار وہ بھی روکے جائیں تاکہ یہ انہیں مرضی کے صحافی نہ کہہ سکیں۔ تو خان صاحب نے ٹھیک ہے، اگر کسی کو نہیں اجازت ملی ان کو اندر بلایا، لیکن دوسروں کو جو آپ کو جواب دے رہے ہیں، جو آپ کو بتا بھی رہے ہیں، جو آپ کو انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق آپ عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ مرضی والے اندر آ گئے ہیں اور جو بغیر مرضی والے ہیں وہ باہر ہیں، تو ان کو بھی اندر بلایا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں دیکھنا ہوں گی۔ لیکن آج کے دن خان صاحب نے جو باتیں کی، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو حراست کے اندر ہیں اور جن کے روپوش ہونے یا لاپتہ ہونے کے حوالے سے بھی ایک درخواست دائر ہے، اس میں یہ کہا گیا ان کی وکیل ایمان مزاری کی طرف سے کہ رات 2:30 بجے کچھ لوگ آئے ہیں گھر پہ، جن میں سی ٹی ڈی کے لوگ تھے، جن میں پولیس والے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ عدالتوں سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے پاس جو حقائق ہیں وہ ہمیں بتا دیں۔ تو اس کے مد مقابل ان کو ایک نوٹس بھی مل چکا ہے کہ یہ گھر خالی کر دیں، کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ریٹائر ہونا کا کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سرکاری گھر الاؤ ہوتا ہے تو ان کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی وہ نوٹس موصول ہو چکا ہے، اور وہ نوٹس موصول ہونے پہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیں۔ عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی۔ اب وہ یہ کہاں سے، یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لگتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات سنی نہیں، نہ ہی ہمیں کوئی رپورٹ ہوئی اس طرح کی بات۔ انہوں نے عدالت کے اندر آج یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ جو ہے لاپتہ ہے، لیکن یہاں پہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ یہ بات عمران خان صاحب کو کس نے بتائی؟ کیونکہ پورے منظرنامے میں اس طرح کا کچھ سننے میں نہیں ملا کہ پولیس یہ موقف اپنا رہی ہو، کیونکہ عدالت کے اندر بھی یہ موقف نہیں اپنایا گیا۔ عدالت سے بھی جو ان کی اہلیہ نے درخواست دائر کی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جواب طلبی ان سے کی جا رہی ہے، لیکن عدالت میں بھی پولیس کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے یہ موقف نہیں اپنایا گیا۔ لیکن خان صاحب نے آج ایک نیا اینگل دے دیا ہے اس پورے معاملے کو۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے آج کے دن یہ کہا ہے کہ جب ہم نے احتجاج کیا تھا تو انہوں نے قیمتیں کم کر دی تھیں، لیکن عمران خان اس وقت یہ کہتے تھے کہ ان کے احتجاج کی وجہ سے قیمتیں کم کرنا پڑی ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ آج نہ عدم اعتماد ہے، نہ کوئی لانگ مارچ ہے، نہ ہی پی ڈی ایم کے خلاف کوئی احتجاج ہے، یہ جو ریلیف دے رہے ہیں یہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں۔ انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ بات کی، انہوں نے کہا جی منطق نظر نہیں آتی اس میں، ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کیوں یہ اقدام اٹھا رہے ہیں، اور 2 ماہ کا ریلیف دے کے جو 12 مہینے تکلیف اٹھانی ہے وہ کدھر سے اٹھائیں گے؟ وہ ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ہم نے پچھلے دنوں ہی میں دیکھا تھا کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد بمبارمنٹ جو ہے، لفظی گولہ باری جو ہے، اس پہ بریک لگانے کی بات کی گئی تھی۔ لیکن اگر یہ کوئی وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بات کر رہے، کوئی پی پی کا اور رہنما نہیں بات کر رہا، قادر خان منوخیل نے تو کل ہمارے پروگرام میں یہاں تک کہہ دیا تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی بوانگے دھول بولتے ہیں، آپ کے دوسرے جو رہنما ہیں وہ کم بولتے ہیں، تو کیا آپ کو پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ کم بولا کریں؟ انہوں نے کہا جی کیا کم بولوں، یہ فارم 47 والے ہیں، میاں نواز شریف جیتے نہیں ہیں، مریم نواز فارم 47 والی ہے، کیا نام ہے، شہباز شریف صاحب فارم 47 والے ہیں، تو ان کے خلاف بات کرتے ہوئے کیوں گھبراؤں میں، کیوں خاموش رہوں؟ تو انہوں نے کہا جی جو جائز بات ہے وہ تو میں کروں گا۔ تو اس ضمن کے اندر آج بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ پاور شیئرنگ والا جو معاملہ ہے وہ جو ہے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا۔ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے خوش نہیں ہیں، اور وہ خوشی نہ ہونے کی وجہ سے وہ وفاق کی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھتے، وہ پنجاب میں بیٹھنا زیادہ گوارا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اسی جو خوش فہمی تھی ان کو پہلے، اب وہی جو ہے وہ ناخوشی کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس ضمن کے اندر وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اپنے علاج کی غرض سے، تو جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے لفظی گولہ باری کا آغاز کیا ہے تو ادھر سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان کے ہاتھ کی گیم رہی نہیں، اور یہ جو ہے یہ اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بات کی کہ ہم کوئی بھی سرپرائز قانون سازی نہیں کرنا چاہ رہے، کچھ بھی نہیں کریں گے ایسا۔ اب بات یہ بنتی ہے کہ اگر ججز کی تعداد میں اضافہ بھی کر دیا جائے، مثال کے طور پہ 23 ججز کر دیے جائے، اب نور عالم خان صاحب نے
وہ بینچز کی تشکیل یا نظر ثانی کے حوالے سے بھی ترمیم کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کے قانون کے مطابق جو انہوں نے ہی پہلے بنایا کہ موسٹ سینئر 3 ججز جو ہیں وہ بینچز کی تشکیل کریں گے، وہی فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، بینچز میں کون کون سے ججز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر 23 ججز بھی ہو جائیں اور بقول سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس بنیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب توسیع نہیں لینا چاہتے تو وہ تو بنیں گے منصور علی شاہ صاحب۔ منصور علی شاہ صاحب بنیں گے تو ان کے نیچے جو 2 ججز ہیں ان کے بارے میں ایک حکومتی آرا یہ ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے کہ جو دوسروں کو ریلیف دیتا ہے ان کے خلاف، یعنی حکومت کے خلاف، یعنی وہ 8-5 کا جو فیصلہ تھا انہی 8 میں سے وہ ججز بھی ہیں جو موسٹ سینئر ترین ہے، تو وہ 3 ججز یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا بینچ بنے گا کون سا نہیں بنے گا، تو پھر ان کے حق میں کون سی بات آئے گی، ان کے لیے آسانی کون سی پیدا ہوگی۔ تو شاید یہی چیزیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اقدامات اٹھانا چاہتے تھے اس پہ بیچ کا راستہ بھی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈپلومیسی ہو جائے، کسی طریقے سے معاملہ فہمی ہو جائے، اور اگر وہ اس منظرنامے پہ نہیں ہو رہی، سیاسی منظرنامے پہ، تو وہ مجموعی طور پہ پاکستان کے حالات کے اوپر تو ہو سکتی ہے، وہ تو جواز بنایا جا سکتا ہے اور وہ جینوین جواز ہے، وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ جواز یہ مان لیتے ہیں تو اس تناظر کے اندر ان سے ہاتھ ملا کے کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکال لیں، کیونکہ اتحادی جو ہیں وہ گم گم کی کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں، اور اتحادیوں کو اس کیفیت سے نکالنا پاکستان تحریک انصاف کو مائل کرنے والے اقدام سے ٹھیک ہوگا۔ دیکھیے کہ کس کا حربہ کتنا ٹھیک ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔